बेंगलुरु के बोमनहल्ली के मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका। बोमनहल्ली के मंगमनपाल्या मदीना नगर में मौजूद मस्जिद व मदरसा हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की तौसीए नू का इफ्तिताह आज बतारीख 26 दिसंबर 2025 जुमे की नमाज के साथ मस्जिद के नौ तामीर शुदा एक हिस्से का इफ्तिताह अमल में आया। मुल्क की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आज़म मौलाना मोहम्मद एहसान नदवी कासमी ने जुमे का खुतबा पेश किया, जुमे की नमाज पढ़ाई और दुआ फरमाई। मौलाना मोहम्मद एहसान ने अपने जुमे के खुतबे में मजहब इस्लाम में मसाजिद के मकाम व मर्तबे को बयान किया और ये बात कही कि मौजूदा दौर में मसाजिद का असल तस्वुर पेश नहीं किया जा रहा है। 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे के लिए मसाजिद का इस्तेमाल होता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को इबादत, तालीम व तरबियत, सियासत, समाजी व फलाही सरगर्मियों का मरकज़ बनाया था। मस्जिद नबवी के तर्ज पर हर मस्जिद अगर अपनी खिदमत अंजाम दे तो पूरी दुनिया में एक इनकलाब पैदा होगा। इस तरह दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आज़म मौलाना मोहम्मद एहसान ने फ़िक्र अंगेज़ खुतबा पेश किया जो मुसलमानों के जहनों और दिलों को झिंझोड़ने वाला था। इस मौके पर मस्जिद व मदरसा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान कासमी, मुफ्ती शेख इमरान, अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार सैयद सलाम व दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इस मस्जिद का एक और हिस्सा तामीर होगा और ये खूबसूरत मस्जिद तमाम तर सहूलियात के साथ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का मरकज़ बनेगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ये वो साल है जिसमें वक्त जमातें की जमातें आ रही है, जमातें की जमातें आ रही है और लोग मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं। अगर मुझे इसमें से कहना ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम आने वालों का इस्तिकबाल, ये 14-15 आदमियों का वफ्द आया या 70-75 का आया, सबका इस्तिकबाल मस्जिद नबवी में किया, मस्जिद नबवी में इस्तेमाल किया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके साथ वो मुअस्सिर तरीन गुफ्तगू की कि तमाम के तमाम मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये मस्जिद नबवी का तीसरा तसव्वुर है, तीसरा तसव्वुर है। इन तसव्वुरात को जितना हो सके बरूए कार लाने की जरूरत है। आखिर में मैं चंद बातें और कहकर रुखसत हूं आपसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कह रहा हूं कि उन तसव्वुरात को जो दिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाले मुद्दतुल उम्र सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी अय्याम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सब बीवियां इकट्ठी बैठी है, चूंकि बीमारी है, शिद्दत की बीमारी, शिद्दत का बुखार, तो आपने सबको कहा कि भाई तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ये अपनी बीमारी के दिन हजरत आयशा के घर में गुजार लूं। सबने इजाजत दी। आज वो पहला दिन था। इजाजत मिलने के बाद बिस्तर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, मगर आपसे उठा नहीं जा रहा, आपसे उठा नहीं जा रहा। आपके बदन में जाहिरी तौर पर इतनी जान नहीं थी कि आप उठकर चंद कदम हजरत मैमूना के हुजरे से हजरत आयशा के हुजरे तक चले जाते। आपसे उठा नहीं गया। आगे बढ़े हजरत अली रजी अल्लाह ताला सहारा दिया, मगर फिर भी आपसे उठा नहीं गया, संभाला नहीं गया हजरत अली से। फिर आगे बढ़े फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, उन्होंने दूसरी तरफ से सहारा दिया,
اور پھر دونوں پکڑ کر ایسے پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے, ٹک نہیں پا رہے تھے. ادھر سے حضرت علی, ادھر سے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سہارا دے رکھا تھا. یہ تقریباً 17 روز بیماری یا 15 روز بیماری کے ایام رہے ہیں, مگر یہ آخری 3 دن بڑے عجیب و غریب انداز کے تھے. آپ علیہ السلام اسی حال میں حجرہ عائشہ میں جب تشریف لائے, ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی طرف جب یوں پکڑ کے کسی بیمار کو لے جا رہے ہیں تو آتے جاتے لوگوں نے دیکھ لیا. وہ کون تھے؟ وہ تو جانثار تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. انہوں نے اس حال میں دیکھا ہے, بس دیکھتے ہی پورے مدینے میں شور مچ گیا. ارے رسول کو اس حال میں کبھی نہیں دیکھا تھا, اتنی عجیب و غریب کیفیت, 2 آدمی پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور پھر بھی نہیں سنبھلا جا رہا ہے, ایسی کیفیت. بس 4 جانب سے مدینے میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ دوڑ کے چاروں طرف سے مسجد نبوی میں اکٹھا ہونے شروع ہو گئے. ادھر آپ حجرت عائشہ میں آرام فرما ہے, یہی گنبد خضرا جسے کہتے ہیں آپ, روز اطہر جسے کہتے ہیں آپ, وہاں آرام فرما ہے. اور ادھر مسجد میں جمع غفیر مدینے کے اور 4 جانب سے صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. کیا حالت ہے, کب سے بیماری ہے, کیا بیماری ہے, یہ باتیں ہو رہی تو مسجد میں شور ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ یہ شور کیسا ہے, کیسا شور مچ رہا ہے؟ بہت مرتبہ ایسا ہوا, ذرا سا حضور اکرم علیہ السلام نے شور سنا تو آپ فوراً دروازے پہ تشریف لایا کرتے تھے شور سنتے ہی. یہ نہیں کہ باہر ہو رہا جو ہو رہا, ہماری بلا سے آرام سے سوتے رہو, آپ ذرا سا شور سنتے دروازے پہ تشریف لاتے تھے. تو آپ نے پوچھا شور کاہے کا ہے؟ بتایا کہ آپ کی بیماری کی اطلاع ہو گئی ہے لوگوں کو اور مدینے کے چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو گئے. آپ کی بیماری کے بارے میں تذکیرے اور تبصرے اور اس کی فکر, بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ کی بڑی جماعت ہے, جب باتیں کریں گے تو ایک شور ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے لے کے چلو میرے صحابہ کے درمیان, مجھے لے کے چلو میرے صحابہ کے درمیان. کہا یہیں سے کہہ دو, کچھ ہم بتا لیں گے باہر جا کے. آپ نے یہاں سے منبر تک جانے کی ہمت نہیں, آپ نے فرمایا نہیں, مجھے لے کے چلو میرے صحابہ کے درمیان. آپ کے اصرار پر, آپ کی گرمی کی شدت, پسینہ, بخار, آپ دیکھتے ہیں بخار میں جب تیز بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر نہ دوا دیتا نہ انجیکشن لگاتا, پہلے پٹیاں رکھ کے پانی کی اور بخار اتار دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے بخار ایسا تھا کہ جب آپ مانے ہی نہیں کہ مجھے صحابہ کے درمیان جانا, 7 مشکیزوں سے آپ کو غسل دیا گیا, 7 بالٹیوں سے آپ کو اوپر پانی بہاتے رہے, جب جا کے آپ کا بدن اتنا ہوا کہ آپ کو باہر لے جایا جا سکے. 7 بالٹیوں سے نہلایا آپ کو, لیکن آپ کا اصرار تھا کہ مجھے لے کے چلو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 آدمیوں کے سہارے پھر یوں تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. جب آپ کو صحابہ نے دیکھا اس حال میں آتے ہوئے, دہاڑے مار مار کر رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہوئے. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر نہیں فرمائی, تقریر, بلکہ آج تدبیر فرمائی ہے, آج تدبیر فرمائی ہے. دل جوش ملا فریاد نہ کر ہے اور تاثیر دکھا تقریر نہ کر. آج دلوں کو جوش میں لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدن میں تو ہمت نہیں کہ جوش ہو, ولولہ ہو, اس انداز کے اتار چڑھاؤ والی تقریر ہو. آپ کرتے تھے زبردست تقریریں, لیکن آج جو خطاب فرمایا وہ آخری خطاب تھا. آپ بھی مسجد کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سامنے تھے. آج آپ کی مسجد کی توسیع کا افتتاح ہے, موسع مسجد کا افتتاح ہے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ
दामन से बांध के रखने की बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, सबसे पहली जो बात इरशाद फरमाई, सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, मस्जिद छोटी थी। हजरत ने बात जो इरशाद फरमाई है अजीबो गरीब, गरीब लोग थे, पैसे थे नहीं लोगों की जेब में। आपने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, ओ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारी गुर्बत का कोई खतरा नहीं, मुझे तुम्हारी गुर्बत का कोई रोना नहीं, मुझे रोना इसका है, मुझे डर इसका है, मुझे खौफ इसका है। मेरी निगाहें ताड़ रही है, मेरी निगाहें देख रही है कि दुनिया तुम्हारे लिए उंडेल दी जाएगी, पैसा तुम्हारे पास खूब आएगा। मुझे खतरा उस वक्त का है जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तुम उस वक्त जब गुर्बत की हालत होगी, पाई के लिए तरस रहे होंगे, जब कोई लड़ाई तुम्हारे दरमियान नहीं हो रही होगी। लेकिन जहां थोड़ा सा पैसा आया, जहां इंतजामात हुए, फिर तुम्हारे दिलों के अंदर बहुत पैदा होगा, तुम्हारे अंदर दूरियां पैदा होंगी, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफात पैदा होंगे, तुम्हारे अंदर लड़ाइयां होगी। उस वक्त अपनी हिफाजत रखना, उस वक्त अपनी हिफाजत रखना। जब इंतजामात नहीं होते, कोई बोलने वाला नहीं होता, जब पैसा आता है, पैसा खर्च होता है, हर चार जानिब से जबानें खुलनी शुरू हो जाती है। उस वक्त जब तुम्हारा दिल तुम्हारी अंगड़ाइयां ले कि बोलो, इख्तिलाफ करो, लड़ाई लड़ो, मैदान में आओ, मस्जिद को जंगी खाना बनाओ, उस वक्त अपने दिल को रोक के रखना तुम्हारे ईमान का तकादा है, तुम्हारे ईमान का तकादा है। हमने देख लिया दुनिया भर में, मदरसों में भी देखा, मस्जिद में भी देखा, हमने सियासत में भी देखा, हमने दुकानों में भी देखा, हमने मकानों में भी देखा, हमने घरानों में भी देखा, भाइयों के दरमियान, भाभियों के दरमियान, वालिदैन के दरमियान, मस्जिद के जिम्मेदारों के दरमियान, मदरसों के जिम्मेदारों के दरमियान, तिजारत में आपस में शराकत वाली और पार्टनरशिप वाली तिजारतों के दरमियान जब तक पैसा नहीं होता, सर जोड़ के बैठे रहते हैं, बैठे बातें करते रहते हैं, कैसे कमाएं, कैसे करें, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाएं। जहां पैसा आना शुरू हुआ, बस इख्तिलाफात शुरू हो गए, इख्तिलाफात शुरू हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त अपने आप को संभाल के रखना, शैतान को दरमियान में ना आना देना कि तुम्हारा इत्तिहाद का जो शिराजा है, इत्तिहाद की जो ताकत है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, कहीं वो ताकत तुम्हारी टूट ना जाए और मुंतशिर ना हो जाए। उस वक्त अपने आप को संभाल के रखना। एक लफ्ज इरशाद फरमाया, वरना इस तरह हलाक और बर्बाद हो जाओगे जैसे पहली कौमें तबाह बर्बाद हो गई। ये अजीबो गरीब बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के इस हाल में है, लेकिन क्या हुस्न तदबीर और क्या बात इरशाद फरमाए। आपके घरानों में रोज इसके तजर्बे, आपकी बिजनेस में रोज इसके तजर्बे हैं। इरशाद फरमाया, अपने आप को संभाल के रखना, संभाल के रखना। मेरे से गलती हुई, आपको मालूम, मैं भी आदमी हूं, ये सोच लो, गलती हो सकती है। आपसे गलती हुई, आप भी आदमी है, मैं ये सोच लूं गलती हो सकती है, ठीक हो जाएगी कोशिश। दूसरी बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अहमियत के लिए जो इरशाद फरमाए, शीराज़ा बंदी, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज में कतई तौर पर कोई गफलत ना हो। यह सबसे पहला हक़ुल्लाह है, सबसे अहम है, इसी के लिए तो यह मस्जिद बनाई गई है। तुम बेनमाजी रहे, मस्जिद का क्या फायदा हुआ। सबसे ज्यादा जोर मस्जिद के ऊपर डाला और नमाज के ऊपर डाला कि नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए आया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसीहतों के लिए नसीहतें, घरों में लड़ाइयां, इंतिशार, रिश्ते टूटना, ये कब होता है, जब औरतों पर जुल्म तशद्दुद होता है। तो औरतों के लिए हुस्न सुलूक की वसीयत फरमाए कि अपने घरों में अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपनी बीवियों के साथ जरा नर्म रवैया इख्तियार करते रहना, हमेशा नर्म रवैया इख्तियार करते रहना।
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب منبر سے اٹھنے لگے ہیں اور پھر نہیں اٹھا جا رہا ہے، پھر صحابہ نے سہارا دیا، بس یہ آخری دن تھا منبر کا، آخری دن تھا۔ اس کے بعد اس منبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا سکے۔ آخر میں وہ لوگوں سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اٹھتے ہوئے ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک جو بھی میرا امتی آئے اسے میرا سلام ہو، اسے میرا سلام ہو۔ سلام لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، یعنی ساری امت کے لیے حفاظت کی، سلامتی کی دعائیں مانگتے ہوئے، اور ساری امت کے ہر فرد کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سلامتی کی دعا، یعنی اخیر میں اپنے لیے کوئی جملہ نہیں ارشاد فرما گئے، اپنے گھر والوں کے لیے اس منبر پر جملہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کو کوئی یاد آیا تو اپنی امت کا ہر فرد یاد آیا۔ آج 1500 برس بعد آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے۔ الغرض یہ مسجد تعمیر ہو گئی، اسلامی اہم ترین شعار ہے سنبھل کے رہنا، مضبوط رہنا، مستحکم رہنا، شیرازہ منتشر نہ ہونے دینا۔ یہ آپ کی جمعیت کے لیے ہو، آپ کی اجتماعیت کے لیے ہو، آپ کے اتحاد کے لیے ہو، آپ کی یکجہتی کے لیے ہو، آپ کا سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے ہو، اور ابھی نہ جانے کتنے کام ہے، اس کے لیے جد و جہد جاری رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بام عروج عطا فرمائے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم قائم کیا، آپ نے رشید مسجد دیکھ لی ہے، قدیم مسجد، قدیم مسجد۔ حضرت نانوتوی کے زمانے سے تعمیر وہاں سے شروع، اور مدرسہ تو کہاں سے شروع ہوا؟ چھتہ مسجد سے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب ادھر رہتے تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ادھر رہتے تھے، دونوں پڑھاتے تھے، اور باضابطہ مدرس ہونے کی حیثیت سے تقرر ملا محمود کا ہوا۔ وہ صحن میں بیٹھ کے، وہاں اتفاقاً پیڑ بھی تھا انار کا کوئی سایہ وایا نہیں ہوتا، لیکن انار کا پیڑ تھا وہاں، تو وہاں بیٹھ کے جو ہے ان کا بحیثیت مدرس حضرت نے تقرر فرمایا تھا۔ یہ پڑھائی ہوئی کہاں دارالعلوم ہے؟ چھتہ مسجد، چھتہ مسجد۔ اور کتنے ہیں جنہوں نے حضرت گنگوئی مفتی محمود صاحب گنگوئی علیہ الرحمہ سے وہی رسم المفتی پڑھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں پڑھانے درسگاہ میں جاؤں تو مسجد کی تاریخ متاثر ہو جائے گی، مسجد کی تاریخ متاثر ہو جائے گی، یہی آؤ، یہی جو ہے درسگاہ لگے گی، یہی پڑھائی ہوتی رہے گی۔ الغرض سارے کام مسجد سے ہوں گے، وسعت ہو گئی ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے اندر بھی وسعت پیدا فرمائے۔ جو کام رہ گئے ہیں اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ ان کو تکمیل تک پہنچ جائے، اور اس مسجد کا جو مساجد کا صحیح تصور ہے اللہ رب العزت وہ تصور پریکٹیکل یہاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ منگم پالیہ بمنہلی کی سرزمین پر تقریباً 2013 میں مسجد و مدرسہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام عمل میں آیا۔ تقریباً 13-14 سال کے قلیل عرصے میں جگہ کی کم دامنی کی وجہ سے 2400 اسکوائر فٹ پر پہلے جگہ تھی، اور اسے اور بڑھاتے ہوئے 2400 اسکوائر فٹ 1,25,00,000 پر جو ہے یہ جگہ خریدی گئی، اور الحمدللہ علاقے والوں کا اور شہر بھر کے مساجد کے ذمہ داروں کا اور وہاں کے لوگوں کا اس میں خاص تعاون رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ مسجد کی زمین بھی خریدی گئی، اور یہ اگست کے مہینے میں جو ہے حضرت مولانا مفتی شفیع الدین ندوی صاحب کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد ڈالا گیا، اور یہ 4-5 مہینے میں جو ہے ہماری یہ مسجد الحمدللہ تیار ہو کر آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اور بھی بہت سارا کام مسجد و مدرسے کا باقی ہے، اور اسی طرح امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی تعاون چلتا رہے گا۔
اور ہماری اس مسجد و مدرسے میں الحمدللہ اسکول کے ساتھ شعبہ حفظ کا نظام بھی ہے، جہاں بچے اسکول کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شعبہ حفظ میں بھی حفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹینڈرڈ سے لے کر 9 اسٹینڈرڈ تک کے بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازیں اور نظر بد سے بچائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ مسجد و مدرسہ عبداللہ بن زید کی آج سے 14-15 سال پہلے بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلے 1200 اسکوائر فٹ کا ایک حصہ لیا گیا، پھر اس کے بعد اور ایک حصہ لیا گیا، پھر یہ ماشاءاللہ 2400 اسکوائر فٹ کا یہ حصہ خریدا گیا ہے، جس کی تقریباً کل لاگت 1,20,00,000 روپے بنتی ہے۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے سید سردار صاحب کی سرپرستی میں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن خان قاسمی دامت برکاتہم، ہمارے نور بھائی اور یہاں کے ذمہ داروں نے دن رات محنت کی ہے، اور بالخصوص ہمارے مفتی صاحب کی بڑی محنت رہی ہے، اور واقعی تسلسل کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، رکے نہیں، تھکے نہیں، جھکے نہیں، تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ اور جس کام کی بھی بنیاد اخلاص پر ہو، تقوی پر ہو، للہیت پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو الحمدللہ اس میں اللہ کی مددیں آ جاتی ہیں۔ اور اصل کام کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ اخلاص پر ہونی چاہیے، تو پیسوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین ہے، کروڑوں کی ہے، اتنا بڑا کام ہے، کروڑوں کا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن الحمدللہ اسلام کی تعلیمات ہی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ بس ہمیں فکر کرنا ہے، اور بس ہمیں اللہ کے نام پر ہمیں کام کو شروع کر دینا ہے۔ مدد الحمدللہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوششیں ہماری ہیں اور اسے مکمل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مفتی عبدالرحمن خان قاسمی اور پھر ہمارے نور بھائی اور دیگر ذمہ داروں نے جی توڑ محنت کی، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ جو رقبہ ہے ٹوٹل اسکوائر فٹ 4,800 اسکوائر فٹ ہے، ابھی 4,800 اسکوائر فٹ ہے، اور ماشاءاللہ سامنے کا حصہ بنایا گیا ہے، اور ابھی آئندہ بڑے منصوبے ہیں انشاءاللہ۔ قطرہ قطرہ دریا شود، قطر علی قطر اذا اجتمعت نہر، نہر علی نہر اذا اجتمعت بحر۔ قطرہ قطرہ جو ہے نا نہر ہے، اور نہر انشاءاللہ سمندر بنے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عبداللہ بن زید جو پرانی مسجد ہی ہے، لیکن بازو پہلے جو 2,400 اسکوائر فٹ میں تھی، ابھی اور پھر بھی بازو میں 2,400 اسکوائر فٹ لے کے یہ اب 4,800 اسکوائر فٹ کی مسجد کا یہ جو آج جو حصہ جو کامیاب جو اس محلے کے اور جو آزو بازو کے جو محلے پورے بھی یہ مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے جو ساتھ دیے ان کو سب کا بھی شکریہ، اور آج ہی مسجد کا تعمیر ہونا والا ہے انشاءاللہ۔ اس محلے کے اندر اور کوئی بھی دیندار بھائیاں اس کو ساتھ دینے والوں کو سارے ان کو شکریہ ادا بولتا ہوں۔ لیکن اس علاقے کے اندر مسجدوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن صرف حضرت بولا جیسا صرف مسجد نماز پڑھنا، صرف نماز کیا ایک عبادت کا یہ نہیں بنانا، لیکن اس کے اندر ہر انسان کو ایجوکیشن ہو، اور بیوہ کا کچھ مسئلے ہو، بھائی چارہ کے مسئلے ہو، جور مرد کے مسئلے ہو، ہر چیز کا یہ مسجدان سے کام ہونا ہے۔ ایجوکیشن کو زیادہ توجہ دینا ہے۔ ہمارے مومن بچے، ہمارے دیندار بچے آج کل جو غلط جو راستے میں جو جا رہے ہیں، لیکن اس سے کس وجہ سے جا رہے ہیں یہ سوچ کو ہمارے جو ذمہ دار ہیں یہ چیز کو زیادہ توجہ دے کر ہر ایک آدمی اس بچوں کو بلا لے گا، کوئی مسجد ہمیں کیسا رہنا ہے، زندگی ہمیں کیا کرنا ہے وہ سمجھا کو، ہمارے ایجوکیشن کے اندر توجہ دے کو، ہمارے ایجوکیشن میں ایسا ہمیں ایک ٹاپ لیول میں گئے تو ہی ہمارا ایک کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، ہمیں پڑھ لیا ایک ایس ایل سی پکڑ لیا، سیکنڈ پی یو سی پڑھ لیا، ایسا نہیں، ایک وہ کافی نہیں، لیکن ٹاپ لیول میں 100 کو 100 اس رقم میں آ گئے تو ہمارے بچے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ ہمیں لوگوں کو فکر کرنا ہے، ہمارے بچوں کو کیسا ایجوکیشن میں آگے لینا کیا نہیں، مسجد کے کام سے مسجد کے ذریعے سے ہونا ہے، لیکن مسجد سے ضرورت ہے تو بہت آگے بڑھے گا۔ بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
आज मदीना नगर बंगवन पाले के अंदर एक मस्जिद ये अब्दुल्ला बिन जैद की जो मस्जिद की आज बहुत बढ़िया आपको है माशाअल्लाह अल्लाह अकबर। हमारे हजरत मुफ्तियान के जो नमाजी की मेहरबानी की वजह से इतनी अच्छी मस्जिद आपको है। इंशाअल्लाह खाली 15-20 साल के अंदर 4 मस्जिद जागो, आज 50-60 मस्जिद आपको हैं। खाली 20 साल के अंदर मेरे ख्याल से 50 से भी ज़्यादा मस्जिद आपको कहाँ पर? बोमनहल्ली में। भवन ये मदीना नगर पूरा मिला को अल्लाह इस सच नवाजा ना मस्जिद आबाद करेंगे। साथ के साथ हमारे नौजवानों को नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमांद है। ख़ास तौर पर बहुत बहुत अच्छा किए हैं, बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्या पानी बोला ना? दो बाटल लगा